رات کا اندھیرا ہے، ٹیوب لائٹ کا زمانہ نہیں، لائٹ کا زمانہ نہیں۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے۔ رات کا وقت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ایک صحابی رسول کے سر سے ٹکرا گیا، ایک صحابی رسول کے سر سے ٹکرا گیا۔ اچانک وہ صحابی رسول، رات کا اندھیرا ہے، کہنے لگے اے اندھے کیا تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ صحابی رسول کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، اے اندھے کیا تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میں اندھا نہیں ہوں، اندھیرے کی وجہ سے دکھا نہیں، میں اندھا نہیں ہوں۔ صحابی رسول نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا تو حیرت میں آ گئے، اور ان کے زمین، ان کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ یہ تو نبی اکرم ہیں، یہ تو شفیع اعظم ہیں، یہ تو انبیاء کے سردار ہیں، یہ تو آمینہ کے لال ہیں، یہ تو فاطمہ کے ابا جان ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، محبوب کبریا ہیں، میں نے ان کی شان میں یہ گستاخی کیسے کر دی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، پیروں میں لپٹ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ میں جان نہیں پایا، مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صحابی تم مجھے معاف کر دو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے آپ کو غلط کلمات کہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں میرا پیر آپ کے سر میں ٹکرا گیا ہے، لہذا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ فیصلہ کون کرے؟ ایک صحابی کا اور ایک نبی کے بیچ کا مسئلہ ہے، فیصلہ کون کرے؟ شہر امام کرے گا، 2 رکعت کا امام آواز مکروہہ والا اس کا علاج کرے گا، کہتے فیصلہ کرے گا؟ کوئی مفتی کرے گا؟ کوئی عالم دین کرے گا؟ کون کرے؟ نبی کا فیصلہ ہے، کرے گا کون؟ حضور معافی مانگ رہے ہیں صحابہ سے، صحابی رسول معافی مانگ رہے ہیں رسول اللہ سے، مسئلہ حل کیسے ہو؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا اے میرے محبوب صحابی تم مجھے پہلے معاف کر دو، پہلے میرا سر تم سے ٹکرایا ہے، اس کے بعد تم نے جو مجھے کلمات کہے ہیں میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں مجھے تو معاف کرنے کا کیا مطلب، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ فیصلہ ہے نبی کا اور ایک صحابی کا۔ جاؤ میں تم کو چیلنج دیتا ہوں، جاؤ میں تم کو چیلنج دیتا ہوں، جاؤ تم کسی ایم ایل اے سے ٹکرا جاؤ، کسی ایم پی سے ٹکرا جاؤ، قصبے کے کسی امیر آدمی سے ٹکرا جاؤ، معافی تمہیں مانگنا پڑے گا۔ محلے کے ادنا سے ممبر سے ٹکرا جاؤ، معافی تمہیں مانگنا پڑے گا۔ محلے کے کسی رئیس آدمی سے ٹکرا جاؤ، معافی تمہیں مانگنا پڑے گا۔ قصبے کے چیئرمین سے ٹکرا جاؤ، معافی تمہیں مانگنا پڑے گا۔ جاؤ کسی اچھے اور بڑے امیر جماعت سے ٹکرا جاؤ، معافی تمہیں مانگنا پڑے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیکھیے، حضور معافی مانگ رہے ہیں صحابی رسول سے، کہتے ہیں یا اے میرے محبوب صحابی مجھے معاف کر دو۔ مسئلہ ٹیڑھا ہے، مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ آخر کار یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اے میرے محبوب صحابی جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ وہ صحابی رسول نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں۔ بات وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ الادب المفرد، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد میں پورا واقعہ لکھا ہے کہ رات میں یہ کروٹیں بدل رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر بات کیا ہے، آپ کروٹیں بدل رہے ہیں آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے پورا واقعہ بتایا، اور صبح ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں اس صحابی رسول کو بھیج کر یہ کہلایا کہ اگر رات میں نہ معاف کیا ہو تو اب معاف کر دو۔ یہ ہے مسلمانوں، یہ ہے مسلمانوں
دل کے اندر یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس شخص نے معاف نہ کیا ہو تو کیا میرا معاملہ بنے. ایک نبی کی سوچ یہ ہے. اور ہم ناپاک قطرے سے بنے ہیں. ناپاک قطرے سے بنے. 50-55 ہزار کی نوکری کرتے, 1-1.5 لاکھ کی نوکری کرتے, 20-25 ہزار کی نوکری کرتے, اور دماغ اوج ثریا پر ہے, دماغ عرش اعظم پر ہے. ارے ابھی اگر تھوڑا سا کوہنی میں درد پیدا ہو جائے, ابھی اگر یہ دماغ کا ایک بولٹ ڈھیلا ہو جائے, ابھی ہلکا سا بخار آ جائے تو 7 نسلیں یاد آ جائیں گی. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو کسی کے اوپر ظلم کرنے سے, اللہ سے ڈرو کسی کو تکلیف پہنچانے سے. صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درس حاصل کرو. جب تک معاف نہیں کرو, صبح ہوئی تو پھر بکریاں بھجوا کے کہتے اب معاف کر دیں.